حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ, تو میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے. کاتب تو تھے, وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں, تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے. تو اس طرح انہوں نے رکھ لیا. کاتب کے الفاظ ہیں, کاتب وہی کہ نہیں, کاتب وہی کہیں اور ہے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ابن عباس کو بھیجا. وہ کھانا کھا رہے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ. دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں. 3 بار ایسے ہی ہوا. چوتھی بار آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. ناظرین اکرام, آپ نے بھی مرزا پیغمبر کی کلپ سنی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ تم جا کر حضرت امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس بلانے گئے, دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کھانا تناول فرما رہے ہیں, تو آپ آ گئے. آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت امیر معاویہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. آپ نے پھر کہا کہ پھر بلا کر کے لاؤ. پھر گئے بلانے تو پھر دیکھا کھانا کھا رہے ہیں, تو آپ نے پھر آ کے کہا یا رسول اللہ ابھی وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. پھر آپ نے بھیجا کہ بلا کر لاؤ. پھر گئے بلانے, دیکھا کہ پھر وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے. اب اس سے مراد مرزا پیغمبر نے لے لیا بد دعا, یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بد دعا دی کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے. آپ جہالت دیکھیں اس کی بے وقوف کی. حالانکہ اس طرح کے جو جملے استعمال ہوتے ہیں یہ دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی پیار کے لیے بھی, شفقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کوئی بچہ ہو, میں آپ کو فار ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی بچہ ہو, وہ کھانا تناول کر رہا ہو, تو زیادہ دیر تک وہ کھانا کھا رہا ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی تیرا پیٹ ہے یا تندور ہے. ہم مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں نا ایسا کہ بھائی تیرا پیٹ ہے یا تندور ہے, کھائے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم نے تندور کہا تو کہ اس کے پیٹ کے اندر آگ بھری ہوئی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا, بلکہ پیار میں بولے ہوئے جملے ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں حدیث کے اندر کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جا کر حضرت امیر معاویہ سے کہا ہو کہ امیر معاویہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے. آپ نے یہ جا کر کے کہا ہی نہیں, بس آپ گئے, جا کر کے آپ نے دیکھا کہ کھانا تناول فرما رہے ہیں, تو آپ واپس آ گئے اور آ کر کے کہہ دیا یا رسول اللہ وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں. اب اس میں حضرت امیر معاویہ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. دوسری چیز, دیر تک کھانا کھانا نہ تو کوئی شرعی جرم ہے نہ کوئی قانونی جرم ہے. حالانکہ آپ نے دیر تک کھانا نہیں کھایا. دیر تک ہوا کیا, آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تو وہ گئے فوراً آ گئے, پھر بھیجا پھر فوراً آ گئے, پھر بھیجا پھر فوراً آ گئے. ایسا نہیں کہ بہت دیر میں پہنچے ہو یا کافی دیر بعد دوبارہ بھیجا ہو, ایسا نہیں ہے. کھانا آپ نے جتنا آپ کھاتے تھے آپ نے اتنا ہی کھایا. اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے دیر تک کھانا تناول فرمایا ہو. ٹھیک ہے. اب جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جا کر بتایا ہی نہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے, تو اس میں حضرت امیر معاویہ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. دوسری بات, اگر دیر تک کھانا کھا بھی لیا بالفرض, تو دیر تک کھانا کھانا نہ کوئی قانونی جرم ہے نہ کوئی شرعی جرم ہے. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہوں, وہ طائف میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہوں. آپ ذرا غور و فکر کریں میرے بھائیوں, جنہوں نے ان کی راہ میں کانٹے بچھائے آپ ان کی راہوں میں پھول بچھاتے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہوں. یار وہ بلا وجہ اپنے صحابی کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ بلا وجہ اپنے صحابی کو بد دعا کیوں دے سکتے ہیں؟ ذرا آپ سوچیں. یہ جو اعتراض ہے یہ اعتراض خود ہی ختم ہو جائے گا جو سوال کرتے ہیں. اور یہ مرزا پیغمبر جو یہ بتا رہے ہیں, مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں بد دعا دی. ارے بے وقوف, یہ بد دعا نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث تو پڑھ لی, مسلم شریف میں یہی حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّ مُسْلِمٍ لَعْنَتُهُ أَوْ سَبَّتُهُ فَاجْعَلْ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ اگر میں کسی مسلمان کو برا کہہ دوں یا لعنت کر دوں تو تو میرے ان جملوں کو اس کے لیے پاکی اور رحمت بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں, یعنی میں اگر کسی مسلمان کو برا کہہ دوں یا لعنت کر دوں تو میرے ان جملوں کو اس کے لیے پاکی بنا دے اور رحمت بنا دے.
اور مرزا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ بد دعا دی. ارے یار, جو گالیاں دینے والوں کو کبھی بد دعا نہیں دیتے ہوں, پتھر پھینکنے والوں کو, مارنے والوں کو بد دعائیں نہیں دیتے ہوں, وہ بلا وجہ اپنے صحابہ کو کیوں بد دعا دیں گے؟ ذرا آپ سوچیں, ان کی فریب بازی کو آپ سمجھیں, مرزا پیغمبر کی. اور یہ بہت بڑے اپنے وقت کے دجال ہیں, فتنہ ہے یہ بہت بڑا. کس طرح سے مطلب اپنے پاس سے کچھ بھی جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں, سوچتے نہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے. پھر حدیث کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے جا کر کے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, تو بھائی اعتراض تو بنتا ہی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پر. اور بالفرض مان لو, یہ لوگ جو کہتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, بالفرض مان لو اگر بد دعا بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں رحمت بن کر کے لگی, برکت بن کر کے لگی, وہ دعا بن کر کے لگی. کیوں؟ کیونکہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَيُّ مُسْلِمٍ لَعْنَتُهُ أَوْ سَبَّتُهُ فَاجْعَل لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً, اے اللہ میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا لعنت کر دوں تو مولا تو میرے ان جملوں کو اس کے لیے پاکی اور رحمت بنا دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.